بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي رؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کے ہدیے درود پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی بسم اللہ محمد وعلی آل سیدنا محمد السلام علیکم محمد. یہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا نہ موقع ہے نہ ماحول ہے اور نہ مغرب سے اتنا قریب بولنے کا ایسا کوئی دستور ہے. لیکن آج جن کے عرص بابرکت میں ہم سب حاضر ہیں، موریشس کا بچہ جن کا احسان مند ہے، حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ حافظ و قاری الشاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ، جن کے نام سے میرے نام کی نسبت کا حال یہ ہے کہ میرے والد گرامی نے جب 1974 میں پہلی 75 میں جب برطانیہ میں ان سے ملاقات کی 1975 میں when he met him first time، تو اسی وقت ابو نے نیت کر لی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اس کا نام نورانی رکھوں گا. And 1976 when I born he put my name on his name. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جو بھی 7-8 منٹ 10 منٹ میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے تھوڑی بات کر لوں. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راہ چل اس کی جو میری طرف تجھے پلٹا کے لائے. صرف آپ ہی سمجھیں ہیں اس جملے کو، اس لیے میں اور آسان کرتا ہوں. اتباع کا صلہ جب الہ آتا ہے تو پیچھے پیچھے چلنے کا معنی ہوتا ہے. تو مطلب پیچھے پیچھے چل اس کے جو تجھے میری طرف پلٹا کے لائے. آپ موریشس سے اگر بمبئی جائیں اور بمبئی سے پلٹ کے موریشس آئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہاں سے بمبئی گیا اور لوٹ کر موریشس آیا. لیکن موریشس سے آپ بمبئی جائیں، بمبئی سے پھر آپ دبئی جائیں اور دبئی سے یو کے جائیں اور لنڈن پہنچ کے کہیں میں لوٹ کے لنڈن آیا، تو یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ لوٹا وہیں جاتا ہے جہاں سے جرنی سٹارٹ ہوتی ہے. تو اللہ پاک وہی فرما رہا ہے سب کے پیچھے پیچھے مت چل، صرف اس کے پیچھے پیچھے چل جو میری طرف لوٹا کے لاتا. کیونکہ تو چلا بھی ادھر ہی سے ہے، تجھے لوٹنا بھی ادھر ہی. اور یہ بات ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. We belong to Allah Almighty and we will return on to Allah Almighty. انشاءاللہ اس عنوان پہ میں رات میں اگر محفل میں کچھ موقع ملا تو میں بولوں گا، لیکن جو بات میں کہہ کے بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں اسے کیچ کریں. جب میں موریشس میں آتا ہوں تو جو لوگ مجھے سنتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، میرے پیشن کو، میرے ایکشن کو، میرے ایگریشن کو جو محسوس کرتے ہیں، وہ ان سے بڑی معذرت ہے. میں موریشس میں ایسا نہیں بولتا. یہاں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بات دل میں اتر جائے، دماغ میں بیٹھ جائے. خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے انڈیا پاکستان کی زمین کافی ہے. اصحاب کہف کا قصہ کون نہیں جانتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند نیک لوگ
جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کی ظلم و ستم سے عاجز آ کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم یہ شہر چھوڑ دیں، دقیانوس بادشاہ کا شہر چھوڑ دیں اور چلے کسی ایسی جگہ پہ جہاں اللہ کی سکون سے ہم عبادت کر سکیں۔ وہ چلتے رہے مقام رقیم تک پہنچے ہوئے گاؤں ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک رقیم اور کہف کے لوگ میری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ تو دیکھا کیا کہ پیچھے کتا لگ گیا، a dog and he was following، پیچھے ایک دو بار اسے سٹاپ کیا، وہ سٹاپ ہوا، پھر پیچھے پھر اسے روکا، پھر پیچھے اس طرح سے اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، چلتا رہا، پیچھے چلتا رہا۔ پھر ایک مقام پہ جب وہ پہاڑ آیا جہاں جانا تھا، اوپر غار میں کیو کے اندر، تو ان اصحاب کہف نے کہا اس کتے سے کہ رک جا، تو اگر بولے گا تو تیری آواز سن کے آس پاس کے لوگ آ جائیں گے اور پھر مجھے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، اس لیے تو رک جا۔ عزیزوں، وہ کتا رونے لگا، he started to cry۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے رو کر گڑ گڑایا، اے اللہ مجھے انسان کا نطق دے دے، زبان دے دے، تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر سکوں، اپنے دل کا حال انہیں بتا سکوں۔ اللہ کی شان دیکھو، اس نے اس کتے کو جس کا نام قطمیر تھا اسے زبان دے دی انسان کی۔ And he started to speak that, oh beloved of Allah, why I am following you? Because I love you۔ میں اس لیے آپ کے پیچھے چل رہا ہوں کیونکہ جس طرح آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ذرا خیال کریں۔ اور اس نے کہا انی احب الصالحین، میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مختصر یہ ہے کہ ایک کیو میں گئے، کیو کے اندر وہ لوگ رک گئے، کتے کو اپنی حد پتہ تھی، وہ کنارے بیٹھا رہا، اندر نہیں گیا، بیکاز ہی نیو کہ ہماری وہ منزل نہیں ہے۔ سو گئے، وہ سلیپٹ۔ 10-20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک بولیے؟ صحبت کا فیض دیکھو، ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا رہا۔ ہر 6 مہینے پہ وہ کروٹیں بدلتے تھے، ان کا کتا بھی کروٹیں بدلتا تھا۔ اس کے بیٹھنے اور لیٹنے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط فرما دیا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو رائٹ سائڈ سے بھی غار کھلی تھی، لیفٹ سائڈ سے بھی کھلی تھی۔ جب سورج نکلتا تھا تو کرنیں اندر آتی تھی، جب ڈوبتا تھا تب بھی کرنیں اندر آتی تھی۔ کہیں کرنوں کی چمک سے نیک بندوں کی آنکھ نہ کھل جائے، اللہ تعالیٰ نے نظام فلکی کو بدل دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے، میں اسے رائٹ سائڈ پہ گھما دیتا تھا سورج کو، اور جب وہ ڈوبتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے، میں اسے لیفٹ سائڈ پہ گھما دیتا تھا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ وہ کتا بھی سو رہا، نیک لوگ بھی سو رہے ہیں۔ ذرا ان جاہلوں سے کہو جو ماد اللہ امت مصطفیٰ کی اولیاء پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان سے کہو جب امت عیسیٰ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو میرے غوث اعظم کی شان کیا ہوگی، غریب نواز کی شان کیا ہوگی، داتا لاہوری کی شان کیا ہوگی، خواجہ اجمیری کی شان کیا ہوگی، مخدوم سمنانی کی شان کیا ہوگی۔ بہرحال بتانا یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں صحبت کا فیض، نسبت کا فیض، کہ اس بے زبان کتے کو بھی اللہ نے قوت گویائی بھی دے دی، اور صحبت کا فیض یہ ملا کہ وہ کتا بھی جنتی ہو گیا، جنتی ہو گیا، اسے بھی ابدی حیات کی امانت مل گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی کی یہ شان کہ اگر بے زبان کتا پیچھے لگ جائے تو اللہ اس کتے کو جنتی بنا دے،
تو پھر اے غلاموں تم اپنی نسبت پہ ناز کرو. تم نے تو عبد القادر جیلانی کا دامن تھاما, تمہاری مسجد انہی کے نام سے منسوب ہے. ہمیں جب بے زبان جانوروں کا یہ حال ہے صحبت سے, تو دامن پکڑنے والے مریدوں کا حال کیا ہوگا؟ توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا, بات کو میں ختم کرنے چلا ہوں کیونکہ میری نظر گھڑی پر بھی ہے اور اس سہانی گھڑی پر بھی ہے. بہت تیزی کے ساتھ ذرا دیکھیں, اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ آئے 4-5 اور ساتھ میں کتا بھی کوئی لے کے آوے, اور آپ نے پوچھا کہ ہاؤ مینی پیپل یو آر, آپ کیا کہیں گے؟ 4 ہیں تو 4, 5 ہیں تو 5. یہ تھوڑی نہ کہیں گے کہ ہم 4 ہیں, 5واں ہمارا کتا, ایسا بولو گے؟ یا ہم 6 ہیں, 7واں ہمارا کتا. اگر بولو گے تو منہ توڑ دے گا کہ اے شٹ اپ, میں نے تیرے کتے کو دعوت تھوڑی نہ دی ہے. کتے کی کوئی نوٹس نہیں لیتا, اس کی کوئی اہمیت نہیں. مگر اللہ والوں کے پیچھے پیچھے اگر کوئی کتا چلے, ان کی صحبت میں بیٹھے, ان کے ساتھ وقت گزارے, تو اس کتے کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ اپنے مقدس کلام میں اس کتے کو بھی عنوان بنا دیتا ہے. چنانچہ اس نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. محبوباً قریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے وہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. ارے پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے ہیں, اور جواب ہے وہ 3 چوتھا ان کا کتا, وہ 5 چھٹا ان کا کتا, وہ 7 8واں ان کا کتا. مولا تو کتے کو کیوں کاؤنٹ کر رہا ہے؟ کیا تو سمجھا نہیں یہی تو پیچھے پیچھے چلنے کا راز ہے, کہ پیچھے چلنے والا جس کے پیچھے چلتا ہے اسی کے ساتھ گنا جاتا ہے. تو بلا تشبیہ آج پوری دنیا قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی کو اس لیے یاد کرتی کہ اگر اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے پیچھے پیچھے چل کر کامیاب ہو گیا, تو پھر شاہ احمد نورانی کیوں نہ کامیاب ہو جو غوث جیلانی کے پیچھے چلا, مخدوم سمنانی کے پیچھے چلا, خواجہ ہندوستانی کے پیچھے چلا. اور یہ پیچھے چلنے نے ان سے وہ مقام عطا کیا کہ وہ فکر امام احمد رضا جو ہندوستان کی حدود تک محدود تھی, اسے امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک, موریشس سے لے کے فجی کی حدود تک پہنچا دیا. دنیا جلوہ نورانی دیکھ رہی ہے اور غوث جیلانی کا فیضان دیکھ رہی ہے, اور ببانگ دہل کہہ رہی ہے کہ جب میرٹھ کے نورانی کا یہ حال ہے تو مدینے کے نورانی کا حال کیا ہوگا. ابر رحمت ان کی مرکت پر گہرباری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Now the time has come to give azan.